خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام اور عزیز طلبہ، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 4 حرم، یہ 4 مہینے زمین و آسمان کے تخلیق کے فوراً بعد، علماء فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 مہینہ، 3 مہینہ تو لگاتار ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ۔ زمانے جاہلیت سے لوگ ان کی احترام کیا کرتے تھے اور عزت کیا کرتے تھے، یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اگر زمانے جاہلیت کے اندر آپسی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوتا تو ان 4 مہینہ میں وہ لوگ اپنے لڑائی کو جھگڑے کو بند کر دیتے اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ کا سفر کا ارادہ ہوتا تو سفر کرتے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ 4 مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پسند جاتے سفر کرتے تھے۔ تو زمین و آسمان کی تخلیق کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 مہینے کی عزت دی، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو دین کی باتوں کو پہنچایا۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے تھے وہ اپنے زمانے تک محدود تھا۔ مثال کے طور پر فرعون کا جب زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر جادوگری عام، ایک دوسرے کو جادو کرنا، پریشان کرنا عام تھا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور ایک معجزے کے طور پر عصا، جس کو ہم لاٹھی کہتے ہیں، جیسے ہی وہ زمین کے اوپر مار دیتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، اور اس عصا کے ذریعے سے بہت سارے کام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور جب فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مقابلہ ہوا ہے تو اسی عصا کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ کیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک وہ معجزہ موجود تھا، وہ معجزہ ختم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر لوگ طب کے اندر ڈاکٹری لائن سے، حکیمی لائن سے بہت زیادہ لوگ بڑے ہوئے تھے، تو اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا تھا، وَأُبْرِهُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کوڑھی کے اوپر، نابینا کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو معجزے کے طور پر وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ مردے کو زندہ کر کے باتیں کیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں عرب کے اندر شعر و شاعری کے اوپر ناز تھا، لوگ شعر و شاعری کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے اور بہت زیادہ ناز کرتے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو اس سے پہلے عرب لوگ دوسرے ملکوں کو عجمی کہتے تھے، گونگے لوگ ہیں، وہ لوگ بولنا نہیں جانتے،
اور اپنے زبان کے اوپر اس کو ناز تھا، لیکن اللہ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے بعد پھر دعویٰ کیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ تو سارے عرب کے لوگ جو اپنے زبان کے اوپر وہ لوگ ناز کرتے تھے وہ سارا ختم ہو گیا، اور ایک صورت بھی وہ لوگ نہیں لا سکے تھے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا معجزہ علماء فرماتے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ رشیا کے اندر لوگوں نے بہت کوشش کی کہ قرآن کریم کو ختم کر دے، لیکن وہاں کے علماء نے فکر کی، اور بڑے بڑے مکانات ہوتے تھے، ظاہر میں تو وہ تعلیم نہیں دے سکتے تھے، مکان کے اندر جا کر کے چھپ چھپ کر کے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ سامنے شراب کی دکان، چیک ان کرنے والے لوگ آتے تو سمجھتے تھے شراب کی دکان، لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ ایسے کمرے خاص ہوتے تھے جو بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے، اور باہر کی آواز اندر کی آواز باہر نہ جائے، اللہ نے ایسے ان علماء سے کام لیا ہے۔ اسی ہندوستان کے اندر 1857 کے اندر انگریزوں نے کئی لاکھ قرآن کے نسخے جلائے تھے، گھروں سے مساجد سے زبردستی نکالا، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ علماء کو ختم کر دو، قرآن کو ختم کر دو، سارے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، علماء فرماتے کہ 4 ایسے معجزات ہیں جو قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھیں گے۔ ایک معجزات یہ قرآن کریم ہے، دنیا کے انسان لاکھ کوشش کرے کہ اس کو ختم کر دے لیکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، اس کے علماء نے رد و بدل کیا۔ ایک زمانے کے اندر ایک کاتب، بہت بڑا خوش نویسی اچھی تحریر لکھنے والے، ان کے دل کے اندر ایک دائیا پیدا ہوا کہ ہم کیسے سمجھیں کہ کون سا مذہب اچھا ہے۔ تو اس نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بہترین ایک تورات کا نسخہ تیار کیا، اور اس کے اندر کچھ آگے پیچھے اس نے ملایا، اور ملانے کے بعد یہودی کے عالم کے پاس وہ کاتب گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ تورات ہم نے بہت محنت سے اس کو تیار کیا ہے، آپ اس کو رکھ لو اور اتوار کے دن اس کو پڑھنا۔ حالانکہ اس کاتب نے جان بوجھ کر کے کچھ غلطیاں لکھ دی تھی پہچاننے کے لیے کہ یہ صحیح کتاب ہے یا نہیں، آسمانی کتاب۔ آسمانی کتاب تو تھا، لیکن ان کے علماء نے رد و بدل کیا۔ تو کاتب کہتے کہ میں نے اس کو تو چند مہینے کا ٹائم دیا تھا، لیکن سال ہا سال ہو گیا، اس نے ایک غلطی بھی نہیں نکالی۔ تو سمجھ لیے کہ مذہب اچھا نہیں ہے۔ پھر عیسائی لوگوں کے سامنے، کرسچن لوگوں کے سامنے اس نے انجیل کو بہترین انداز میں لکھا، اور لکھنے کے سامنے اس کو دیا کہ آپ سنیچر کے دن اس کو پڑھنا، اور مہلت بھی دیا کہ کچھ مہینے کے بعد آ کر کے مجھ کو دینا، کہنا کیا ہے اس کے اندر۔ تو اس نے بھی غلطی نہیں پکڑ پائی، وہ سمجھ گئے کہ اس کے اندر بھی کوئی سچائی کی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا نسخہ، بہترین ایک نسخہ تیار کیا، اور کافی روپیہ اس کے پیچھے خرچ کیا۔ خرچ کرنے کے بعد لوگوں کے اندر تقسیم بھی کیا، ایک ہدیے کے طور پر لے جاؤ۔ ابھی تو 1 سے 2 دن نہیں ہوا تھا، فوراً اس کے گھر کے اوپر لوگ آنا شروع کر دیے، اور آنے کے بعد اس کاتب صاحب سے کہا کہ آپ نے جو قرآن کریم کے نسخے کو تیار کیا ہے، جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے، کس حالت میں آپ نے تیار کیا ہے؟ کہ جاگتے ہوئے تیار کیا ہوں۔ کہا کہ فلاں فلاں جگہ آپ نے غلطی کی ہے، زبر زیر پیش کے اندر آپ نے غلطی ہے، ایسی غلطی مت کرو، اس نسخے کو بند کرو۔ فوراً وہ کاتب سمجھ لیے کہ مذہب اسلام سچا مذہب ہے، اس نے توبہ کی اور مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ آج سعودیہ عرب میں لاکھوں لاکھ نسخہ، جتنے ممالک کے لوگ آتے ہیں ہر زبان کے اندر قرآن کریم کو تیار کر کے دے رہا ہے، کروڑوں کروڑ روپے اس کے پیچھے خرچ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ چاہے انسان اس کو ختم کرنا چاہے، کبھی اس کو ختم کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن۔ دوسرا معجزہ علماء فرماتے ہیں احادیث رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ بھی قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن وحی مطلوع اور حدیث رسول غیر مطلوع۔
یعنی بعض ایسی چیزیں ہیں قرآن کے اندر آپ اشارہ کر دیں گے آپ کو، لیکن اس کی تشریح نبی پاک علیہ السلام اپنی زندگی سے کریں گے۔ مثلا قرآن نے کہا نماز پڑھو، اب کس طرح پڑھو قرآن آپ کو نہیں کہے گا، وہ پوری ترتیب نبی پاک علیہ السلام نے بتلایا۔ زکوٰۃ دو، کس طرح دو قرآن آپ کو نہیں بتلائے گا، وہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی عمل۔ حج کرو، کس طرح کرو، یہ سب قرآن کا حکم ہے۔ حج کرو، عمرہ کرو، لیکن کس طرح کرو، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی اور علم۔ پتہ چلا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ احادیث رسول کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے۔ اور یہ سلسلہ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی جو صفہ چبوترا ہے، جہاں پر اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دین کی باتوں کو سکھاتے تھے، دین کی باتوں کو سکھاتے تھے، وہیں سے مجاہدین تیار ہوتے تھے، دعوت و تبلیغ کے لیے لوگ نکلتے تھے، خدمت کے لیے لوگ نکلتے تھے، وہی صفہ چبوترا آج بھی وہ موجود ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو دین سمجھنا ہو، علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین المہدیین، میرے سنت کو لازم پکڑو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سنت کو لازم پکڑو، میں جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہوں اس کام کو کرو، اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ اس کے بعد خلفاء راشدین، اس میں سے بھی 4 خلفاء، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی ابن ابی طالب، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ایک مسلم حقیقت ہے، اور اس کی تعریف تو خود قرآن کریم نے بیان کیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اشداء الکفار علماء فرماتے کہ وہ صحابہ کی زندگی، رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے تھے، تراہم رکعا سجدا، کبھی وہ لوگ رکوع میں رہتے تھے، کبھی سجدے کے حالت میں رہتے تھے۔ تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر سارے صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا ہے۔ وہ تو بخشے بخشائے تھے، اس لیے علماء فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بعد قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، سب انسانوں میں سب سے بڑا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا ہے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، اس کے بعد عشرہ مبشرہ جس کا نام لے کر کے طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد بن ابی وقاص، ابی عبیدہ بن جراح، نام لے کر کے اللہ کے رسول نے جنتی کی بشارت دی۔ سارے صحابہ اللہ کے یہاں اس کا ایک مقام ہے، لیکن بعض کو بعض کے اوپر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اسی معیار پر اگر ہم صحابہ سے محبت کریں گے تو کامیاب ہوں گے، جس معیار کو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا۔ غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ شریک ہوئے، اللہ کے یہاں اس کا کچھ اور مقام ہے۔ غزوہ احد کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، اس کے اللہ کے یہاں اس کا کچھ اور مقام ہے، مراتب اللہ نے بیان کیے۔ تو صحابہ کی عظمت اللہ کے رسول نے فرمایا میرے طریقے کو اور صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، مضبوطی سے، کیونکہ ہمارے پاس جو دین کا علم پہنچا ہے بیچ میں واسطہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہے۔ کہ اگر ہم صحابہ کرام کی تعلیمات کو بیچ سے ہٹا دیں گے تو میرے بھائی اور دوستو انسان کبھی وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی، سب سے پہلے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈرنا یہ ایک ایسا ہتھیار ہے میرے بھائی اور دوستو جو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، انسان ہی کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ہنستے کیوں نہیں ہو، اور دوسرے فرشتے ہنستے ہی نہیں، کیا بات اس کے اندر؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ نے دوزخ کو بنایا ہے،
جب سے اللہ نے دوزخ کو تیار کیا بنایا ہے، اس دوزخ کے ہولناکی کو، وہاں کے منظر کو دیکھ کر کے فرشتوں نے بھی ہنسنا بند کر دیا ہے۔ فرشتے تو مخلوق، نورانی مخلوق، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا ہیبت ان کے دلوں کے اندر ہے۔ تو جب تک انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، میرے بھائی اور دوستوں، نیک کام میں آگے بڑھے گا ہی نہیں۔ ورنہ دیکھو مؤذن صاحب اذان کے کلمات دے رہے ہیں، چوراہے پہ لوگ بیٹھ کر کے موبائل کے اندر گیم کھیل رہا ہے، لوڈو کھیل رہا ہے، مسجد کے سامنے 12 1 2 بجے تک نوجوان بیٹھ کر کے نہ جانے موبائل کے اندر کیا حرکت وہ کر رہا ہے، لیکن فجر کی نماز کے اندر اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کیا ہوا اس کے دل میں؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کے دل سے نکل گیا ہے۔ جب انسان کے اوپر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے تو میرے بھائی اور دوستوں، اس کے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اعمال کے میدان میں اس کے لیے آگے بڑھ جانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ساری باتوں کو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان کیا۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ، جو زمانے جاہلیت سے لوگ اس کو عظمت دیتے تھے، آج لوگ حضرت حسین کی شہادت پر لوگ غمی مناتے ہیں کہ اس کی غلط ہے۔ یہ تو حضرت حسین کا واقعہ حضور کے 60 سال کے بعد آیا ہے۔ کربلا کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کرنے کے 60 سال کے بعد آیا، اور اس کی فضیلت تو پہلے سے۔ اور ویسے بھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر ہمارا ابا کا، امی کا انتقال ہو جائے تو صرف 3 دن تک آپ غمی کا احساس کر سکتے ہو، 3 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ شوہر کا انتقال ہو جائے، شریعت نے اجازت دی بیوی کو کہ 4 مہینہ 10 دن تک وہ عدت میں گزارے۔ اور اس کے اندر بھی مصلحت ہے، اگر شریعت نہ دیتی اس کو اجازت، فوراً شوہر کا انتقال ہو جائے اور ہونے کے بعد دوسری شادی وہ کر لے اور حمل ٹھہر جائے، تو کیسے پتہ چلتا کہ پہلے شوہر سے حمل ہے یا دوسرے شوہر سے ہے؟ اب اس سے بچنے کے لیے کہ 4 مہینہ 10 دن کے اندر پتہ چل جائے گا کہ ان کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے حمل سے ہے، پہلے شوہر ہے سے یا بعد کے شوہر سے۔ اگر پہلے شوہر سے تو اس کا مسئلہ پھر الگ ہوگا۔ تو ساری باتوں کے اندر میرے بھائی اور دوستو اللہ کی ایک مصلحت جو انسان اس کو، تو غمی اور افسوس کہا کہ اوروں کے لیے 3 دن اس سے زیادہ نہیں، لیکن شوہر مر جائے تو بیوی 4 مہینہ 10 دن۔ اب محرم کا مہینہ آ رہا، اس کے اندر سوگ مناتے ہیں لوگ، پلنگ کے اوپر نہیں سوتے ہیں، زمین کے اوپر سوئیں گے، کالا کپڑا پہنیں گے۔ کیا یہ شیعوں کا آزاد ہے؟ شیعوں کا مطلب کہ کردہ آزاد کیا ہو، یہ کام ہے۔ اس کے اندر کچھ مسلمان بھائی بھالے بولے بھالے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی کہا کہ شہادت حضور کے موجودگی میں 200 سے 250 صحابہ تک نے شہادت دی ہے، اور خلفائے راشدہ کے دور میں 27,000 صحابہ نے اللہ کے راستے میں شہادت دی ہے، قربانی۔ اور سارے شہیدوں کا سردار اللہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ایسی حرکت کی گئی تھی، وحشی نے ایسا دردناک اس کو مارا تھا، ختم کیا تھا۔ بار بار اس منظر کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، آنکھ سے آنسو بہاتے تھے۔ حد سے زیادہ جب بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تسلی کے کلمات کہا ہے کہ آپ گھبراؤ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ کو سید الشہداء، شہداء کا سردار، یعنی قیامت تک جتنے لوگ شہید ہوں گے ان کا ثواب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر کے پہنچے گا۔ اور حشر کے میدان کے اندر بھی جب شہداء لائے جائیں گے تو شہداء کا جھنڈا جو ہوگا حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے، ہاں یقیناً حضرت حسین کا بھی واقعہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر اللہ کو منظور تھا، وہ ہو گیا۔ اور قرآن کریم کی آیت جو اربعۃ حرم سے یہی پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے فوراً بعد اللہ نے ذی القعدہ کو، ذی الحج کو اور محرم کو اور رجب کے مہینے کو اللہ نے عظمت دی۔ جب اللہ نے یہ خود عظمت دی ہے تو انسان میرے بھائی اور دوستو اس کے اندر آگے پیچھے کیوں کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے زندگی کے اندر ہونے چاہیے۔
تو قرآن کریم ایک معجزہ ہے جو قیامت تک یہ رہے گا، سلسلہ چالو رہے گا، اور اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ کئی لاکھ میرے بھائی اور دوستو صرف ہندوستان کے اندر سال میں حفاظ تیار ہوتے ہیں، کئی لاکھ، صرف ہندوستان کی باتیں ہیں، اور دوسرے ممالک کو آپ دیکھ لو، کتنا انسان کو قرآن کریم ختم کرنا چاہے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اور دوسرا احادیث رسول، قیامت تک اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اور کا تیسرا معجزہ یہ مدارس ہے، مدارس، یہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ مدارس بھی اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی شکل میں قیامت تک باقی رہیں گے، کیونکہ قرآن کی شرح اور احادیث کی شرح لوگ کہاں بتلائیں گے؟ علماء کا مدارس کے اندر بتلائیں گے۔ مدارس کو لاکھ انسان ختم کرنے کی کوشش کرے میرے بھائی اور دوستوں، کامیاب نہیں ہوگا۔ علماء ہند کا شاندار ماضی اس میں پڑھو گے آپ، جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا تو دہلی کے اندر صرف 1000 مدارس سے سارے مدارس کو اس نے ختم کیا۔ مدرسہ رحیمیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے نام پر رکھا تھا، اس کے اوپر بھی بلڈوزر چلا دیا۔ بہت سارے مدارس کو اس نے ختم کر ڈالے، لیکن بعد میں پھر چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چند اکابر نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ادارہ قائم کیا جائے، اور اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد پھر جو آگے کا سلسلہ شروع ہوا، سہارنپور ہے، ندوۃ العلماء ہے، جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل ہے، اشرفیہ ہے، جامعہ حسینیہ، گجرات کے اندر آپ کے کتنے مدارس ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تو کئی ہزار مدارس صرف ہندوستان کے اندر تیار ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور قیامت تک میرے بھائی اور دوستو اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر علماء، یعنی علماء حق، یہ بھی قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھے، یعنی حق بات کو کہنا۔ ہر دور میں میرے بھائی اور دوستو کچھ نہ کچھ ایسے علماء ہوں گے جو حق کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اگرچہ اس کے اوپر حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن وہ حق کے سامنے کبھی جھکیں گے نہیں، اور یہ قیامت تک سلسلہ باقی رہے گا۔ سن 1857 کے اندر انگریزوں کی یہی کوشش تھی کہ قرآن کو ختم کر دو، علماء کو ختم کر دو، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت کوشش کی، کئی ہزار علماء کو اس نے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا، لیکن وہ کامیاب میرے بھائی اور دوستوں نہیں ہو پائے۔ تو آج بھی جو ہو رہا ہے ملک کے اندر، بڑے بڑے علماء کو ستانا، بڑے بڑے مدارس کے اوپر اس کو بری نگاہ سے دیکھنا، ان کی ایک سازش یہی ہوتی ہے، جب اس کو ہم کمزور کریں گے تو مسلمان خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان نوجوان طبقہ کو چاہیے کہ وہ مسجدوں سے جڑ کر رہے، علماء حق سے وہ اپنا تعلق رکھے، اپنے مسائل کو علماء کے سامنے رکھے۔ باطل طاقتوں کی یہی آج کوشش ہے کہ مسلمان نوجوان طبقہ کو عالموں سے دور کر دو، اس کے اوپر ہم غالب آ جائیں گے۔ لیکن اللہ والے کی ایک فکر یہی ہے، علماء سے اپنا مسئلہ رکھو، تعلق رکھو، جو بات سمجھ میں نہ آئے علماء سے اس کے پوچھ کر کے زندگی گزارو، اہل حق علماء کی پیروی کرو آپ۔ تو یہ معجزات میں سے ہے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ زمزم جو ہم لوگ پیتے ہیں، اس کی بھی تاریخ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر نبی پاک علیہ السلام جب آئے، فتح مکہ ہو گیا، تو صحابہ سے فرمایا کہ زمزم کا کنواں اس زمانے میں تو کھلا ہوا رہتا تھا، لوگ ہاتھ سے ڈول سے کنویں سے پانی نکالتے تھے کہ ایک ڈول پانی نکالو، نکالنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے خود پیا، اور پینے کے بعد آدھا ڈول اس زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب یہ ایک معجزہ میرے بھائی اور دوستوں قیامت تک رہے گا۔ اب کنواں صرف زمزم کا ایک ہے۔ آپ غور کرو کہ حج کے ایام میں، یہ تو کرونا کے بعد تعداد کم ہے، ورنہ 35 سے 40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے حج کے ایام میں صرف،
اور آپ رمضان میں جاؤ تو 10-15 لاکھ سے زیادہ مجمع ہوتا ہے، اور کبھی آپ کو سننے میں نہیں آیا ہے کہ حرم شریف کے اندر زمزم کا پانی کم ہوا، کبھی بھی نہیں۔ اب کتنے سالوں سے یہ سلسلہ چالو ہے، اور لوگ وہاں تو خود پانی بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی لے کے بھی آتے ہیں، اور اب تو جدہ سے اور اطراف کے لوگ جب وہ حرم شریف میں آتے ہیں تو گاڑی چلانے والے لوگ 10 لیٹر 5 لیٹر 15 لیٹر ڈرام میں بھر بھر کے لے جاتا ہے، وہ گھروں کے اندر پینے کے لیے، مکانوں کے اندر رکھنے کے لیے۔ اور اس کے اندر ایک تاثیر ہے کہ سارے پانی بدبو اس کے اندر آ جائے، لیکن آپ سال ہر سال زمزم کے پانی کو رکھو تو اس کے اندر بدبو نہیں آئے گی کبھی۔ اب کنواں ایک ہے، اب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھی پائپ لائن کے ذریعے سے وہ پانی پہنچا رہے ہیں، اور ایک کنویں کے ذریعے سے صرف پائپ کا تعلق ہے۔ دنیا کا کنواں یہ ہے کہ اگر اس کو 1 سال 2 سال 3 سال ہو جائے تو پانی نیچے چلا گیا، کیا کرو؟ اب پھر سے اس کی صفائی کرو، تب پانی دے گا۔ لیکن یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زمزم کا تعلق جنت سے ہے، اور جنت کے اندر جو چیزیں وہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، ختم ہوگا ہی نہیں کبھی۔ اسی طرح قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمزم کے پانی کو باقی رکھیں گے۔ اور قریب بیت اللہ شریف، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس وامنا، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، یہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے ختم کریں گے۔ یہ امن کا ذریعہ ہے، ایک معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ کب واقعہ وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیا آپ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی محنت، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ایڑی کو وہاں پر کھینچا اس زمانے کے اندر۔ اس کے بعد میں تو وہاں کے قبیلے کے لوگوں نے اس کو پاٹ دیا تھا، زمزم کے کنویں کو بالکل بھر دیا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ وہ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب وہ حرم شریف کے متولی تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، تو ایک مرتبہ وہ حرم شریف کے اندر حتیم کے اندر وہ آرام فرما رہے تھے اس زمانے میں، تو ایک بہترین شکل و صورت والا انسان خواب میں آیا، اور خواب میں آنے کے بعد خواجہ عبد المطلب سے کہہ رہا ہے احفر برہ، یعنی کنویں کو کھودو۔ اب یہ کہہ کر کے پھر عبد المطلب خواب میں پوچھ رہا ہے مل برہ، یعنی کنواں کیا چیز ہے؟ وہ اتنا کہنے کے بعد فوراً وہ غائب ہو گیا۔ پھر دوسرے روز بھی وہ خواب میں آئے اور چہرہ بالکل چمک رہا ہے کہ احفر طیبہ، یعنی طیبہ کو کھودو۔ 3 یا 4 سے نام لیے تھے زمزم کے کنویں کا۔ تیسرے روز بھی یہی معاملہ آیا، لیکن صرف وہ کہہ کر کے وہ چلا جائے۔ چوتھے روز جب وہ فرشتہ آنے کے بعد پھر کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، اور جانے کے بعد کچھ نشانات بھی بتلائے، وہاں پر جا کر کے آپ کودال کے ذریعے سے اس کی کھدائی کرو، کنواں نکل آئے گا۔ تو اس زمانے کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا جس کا نام حارث تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ابا اپنے بیٹے کو لے کر کے گئے اور اس کے پیچھے محنت کی، بہت دشواری ہوئی محنت کرنے کے بعد۔ تو اس وقت وہ دعا کر رہے تھے کاش اگر زیادہ میرے پاس کوئی اولاد ہوتا تو اولاد آج کام میں آتا، اگر بعد میں کوئی اولاد ہو جائے زیادہ تو یا اللہ ایک بیٹے کو ہم آپ کے لیے قربان کریں گے۔ اب تو اس نے دعا کی، اس موقع کے اوپر اللہ نے قبول بھی کر لیا۔ اب حارث کے بعد 10 صاحبزادے اور ہوئے، لیکن اس کے اندر اسلام میں علماء فرماتے کہ صرف 2، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے بس۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ واقعہ ہونے کے بعد 10 اولاد کی پیدائش بھی کتنا وقفہ ہو گیا ہوگا، بھول بھی سکتے تھے، لیکن پھر خواب میں ایک فرشتہ آ کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو نیت کی تھی، نظر مانگی تھی، اس کی اب پوری کرو، تو فوراً چوک گئے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اولاد تو 11 ہے، کس کو ہم اللہ کے نام پر قربان کریں؟ اگر ہم بڑے بیٹے کو دیتے ہیں تو اللہ کو منظور ہو کہ چھوٹے بیٹے کی قربانی دو، اگر چھوٹے بیٹے کو اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بڑے کا کیسے پتہ چل جائے؟ کہ قرعہ اندازی کرو۔ سب بھائیوں کا نام لکھا، لکھنے کے بعد
قرآن اندازی کی گئی تو اس موقع کے اوپر علماء نے فرمایا کہ جب نام نکلا تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام نکلا۔ اس زمانے میں دیت میں 10 گھوڑے، اب 10 اونٹ، اب ایک مرتبہ قرآن اندازی کی گئی تو 10 اونٹ۔ اب سب بھائیوں میں زیادہ خوبصورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ جس کو کہتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ قرآن اندازی کی جائے کہ 9 سے 10 مرتبہ، 9 مرتبہ تک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہی کا نام نکلا۔ 10ویں مرتبہ جب لے جا رہے تھے فوراً بہن کہنے لگی کہ ایسا مت کیجیے، اگر آپ قربانی دینا چاہتے ہیں تو اللہ کے نام پر دیت کر دیے، یعنی اس کے مقابلے میں 100 اونٹ کی قربانی، 100 اونٹ اس زمانے میں دیت کے طور پر خواجہ عبد المطلب نے دی۔ اس لیے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جو واقعہ بچپن میں ہوا تھا، علماء فرماتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ تھا۔ تو یہ زمزم کا قیامت تک یہ معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے۔ تو قرآن کریم ایک معجزہ ہے، احادیث رسول ایک معجزہ ہے، اسی طرح مدارس کا ہونا ایک معجزہ ہے، قیامت تک یہ باقی رہیں گے۔ اور علماء حق یعنی دین کی باتوں کو، حق بات کو ظاہر کرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا، کچھ نہ کچھ علماء میرے بھائی اور دوستوں رہیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کی باتوں کو سیکھیں اور سیکھ کر کے گزاریں، ورنہ میرے بھائی اور دوستو ہماری زندگی بھی دیکھ لیں، ماشاءاللہ جمعہ کی نماز کتنے لوگ پڑھنے آئیں گے، جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں گے تو فوراً بھاگنا شروع، اس کو پتہ ہی نہیں کہ 6 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر کے آپ سنت مؤکدہ کو ترک کرو گے، ہو سکتا ہے کہ حشر کے میدان کے اندر حضور کی شفاعت سے آپ محروم نہ کر دیے جاؤ۔ ادھر خطبہ دے رہا ہے، لوگ وہاں وضو خانے کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرتے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں وہ سنت ہے، لیکن خطبہ سننا واجب ہے۔ تو دین کی باتوں کو ہم سیکھیں اور سیکھ کر کے زندگی گزاریں تو میرے بھائی اور دوستو اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی دین کی باتوں کو سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔